کو آج کی اہم خبر بتائیں کہ آج خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 15 خارج کو یا دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے. یا SPR کی پریس ریلیز ہے اور یہ کارروائیاں ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور میں کی گئیں اور وہاں پہ اس سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس جھڑپ میں 4 فوجی جوان بھی شہید ہوئے اور ان میں ایک لیفٹیننٹ حسان اشرف جن کی عمر 21 سال تھی. 3 سپاہی اور 1 لیفٹیننٹ شہید ہوئے پاکستان کی فوج سے. اور یہ پیغام پھر ہے اس بات کا کہ پاکستان کے اندر ایک مسلسل جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں پاکستان کی قوم کے اتنے ینگ بچے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. خاص طور پہ اس میں سیکھنے کی بات ان ریٹائرڈ لوگوں کے لیے ہے جو آج بھی کہیں اپنے گھروں میں بیٹھے اس جنگ کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے والوں کو حمایت کر رہے ہیں، ان کی حمایت کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں. یہ آج پھر یہ 21 سال کا حسان اشرف اور جو 3 سپاہی اس کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، یہ ان کو ریمائنڈر ہے ان ریٹائرڈز کو کہ وہ سوچیں کہ وہ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ TTP کو افغان طالبان کی مسلسل مدد حاصل ہے، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے. اور اقوام متحدہ نے پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ افغان طالبان کے TTP سے گٹھ جوڑ کو قرار دیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے ان TTP کے دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا، ان کو یہاں پہ ایک سیف ہیون میسر کی گئی جب افغان طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کے ساتھ ہم صلح کریں گے، ان کو ہم یہاں پہ لا کے بسائیں گے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اس وقت مخالفت کی گئی، لیکن اس وقت کے جو فیصلہ ساز سے سیاسی اور جو فوجی لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کے نتائج آج ہم ساری قوم بھگت رہی ہے. اور اقوام متحدہ نے سیکورٹی کونسل میں جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ TTP کی افغانستان میں موجودگی کی وجہ سے اس کی طاقت برقرار ہے، اور اس نے صرف 2024 میں 600 حملے کیے ہیں، جو روزانہ تقریباً 2 حملے بنتے، روزانہ 2 حملے مسلسل پاکستان کے کسی نہ کسی شہر پہ، پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کی پولیس پہ، پاکستان کی FCs پہ اور پاکستان کے رینجرز پہ کیے گئے. اور افغان طالبان، انہوں نے یہ بھی ایک بہت عام بات بتائی ہے کہ افغان طالبان کی حکومت TTP کو ماہانہ $43,000 امداد دے رہی ہے، اور ان کو لا کے پاکستان میں بسایا گیا اور ان کو سپورٹ کیا گیا، یہاں سے سیاسی سپورٹ کی گئی، اور ان سیاسی سپورٹ کرنے والوں کو ریٹائرڈ سپورٹ کر رہے ہیں. سوچئے گا یہ سائیکل کیسا وشس سائیکل ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ تربیتی مراکز قائم ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کنڑ، ننگرہار، خوست اور پختکیا میں TTP کے نئے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے داعش اور مشرقی ترکستان اسلامی تحریک سے گٹھ جوڑ اور اسے افغانستان سے ملنے والی مدد کا انکشاف بھی ہوا ہے. اور ساتھ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان مسلسل یہ زور دے رہا ہے افغانستان کی حکومت پر کہ وہ اپنے جو باشندے جو ان کے ملوث ہیں ان میں ان کو وہ ختم کرے اور ان کو روکے. اور آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی، حکومت PTI کیا دوبارہ مذاکرات ہوں گے یا حکومت اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہے. ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا PTI اور ان کے اندر ہاتھا پائی. PTI کے اندر اختلافات تو بہت ہیں، لیکن اب نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ چکی ہے، اور فواد چودھری اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان جو کچھ آج ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر ہمایوں محمد پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان سے پوچھیں گے یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے پاکستان ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار ہے یا نہیں، کیونکہ پاکستان تو تیار ہے، اسٹیڈیم تیار ہیں اور ریہرسل بھی ہو چکی ہے. لیکن کل جو شکست ہوئی ہے نیوزی لینڈ کی ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں، اس کے بعد کچھ سوالات اٹھے ہیں جن کا جواب ہمیں ابھی تلاش کرنا چاہیے، اور اس میں بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں ضروری جو ہم پن پوائنٹ کریں گے جس سے پاکستان کی ٹیم کو شاید جیتنے میں مدد مل سکے. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے. بہت شکریہ عرفان صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور جو آپ نے ابھی میں نے کچھ بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس وقت ہماری جو آج کی ٹاپ سٹوری ہے وہ اسی ایشو پہ ہے کہ PTI نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ وہ عید کے بعد سڑکوں پہ ہوگی. ٹرمپ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں سینیٹر جو کی طرف سے. یہاں پہ ججز بھی خطوط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. اور ان تمام چیلنجز میں عدم استحکام
ایک لگ رہا ہے کہ پھر عید کے بعد شروع ہوگا. مذاکرات نہیں ہو رہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور خطوط عمران خان صاحب نے بھی لکھے ہیں آرمی چیف کو. اس پہ حکومت اس وقت اپنے آپ کو کیسے محسوس کرتی ہے؟ بند گلی میں محسوس کرتی ہے, جبکہ تمام اپوزیشن جماعتیں جس میں آپ کی اتحادی خاص طور پہ میں جے یو آئی کا ذکر کروں گا وہ بھی ادھر ہیں, اچھک صاحب بھی ادھر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کچھ چیلنجز ہوں گے؟ بہت شکریہ ابصار صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات جس سے مجھے اختلاف رہا ہے ہمیشہ, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پاکستان میں کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں ہے. پاکستان بالکل اپنے ٹریک کے مطابق, اپنے منصوبے کے مطابق, اپنی حکمت عملی کے مطابق, معیشت کی بحالی کے نقطۂ نظر سے, دوستوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, بیرونی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے, نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے, عوام کو ریلیف پہنچانے کے حوالے سے اپنے طے شدہ اہداف اور مقاصد کے تحت چل رہا ہے, اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں. اور سال بھر پہلے کا جو پاکستان تھا, آج کا پاکستان اس سے بہت اچھا ہو چلا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. عدم استحکام کی جب بات ہم کرتے ہیں تو عدم استحکام کے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایوب خان سے اگر چلیں تو ایک موومنٹ ایوب خان کے خلاف اٹھی تھی, اور بڑے زوروں کی موومنٹ تھی, جس سے انہیں اقتدار سے دستبردار ہونا پڑا, یحییٰ خان کو اقتدار سونپنا پڑا. تو وہ ایک عدم استحکام بھی تھا, ایک بحران بھی تھا, ایک سیاسی ایجیٹیشن بھی تھی. اس کے بعد پھر سکوت ڈھاکہ ہوتا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ تھا, اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ایک حصے کے اندر بہت بڑا طوفان اٹھا تھا, اور وہ آدھا پاکستان اپنے ساتھ لے گیا. بھٹو صاحب کے دور میں بھی ایک سیاسی بحران پیدا ہوا تھا, عدم استحکام پیدا ہوا تھا, 4 شہروں میں مارشل لا لگانا پڑ گئے تھے, نظام جو تھا وہ فیل ہوتا نظر آ رہا تھا, آئے روز ایجیٹیشنز تھیں, لوگ مر رہے تھے. وہ ایک بحران تھا جو پھر ایک مارشل لا کی طرف ہمیں لے گیا. اس کے بعد ایک تحریک کہہ لیں یا بحران کہہ لیں یا سیاسی ایک ایجیٹیشن کا بڑا نمونہ تحریک آزادی عدلیہ کے نام سے جب جسٹس افتخار چودھری کا معاملہ آیا تو وہ چلی ہے. ان تمام اگر تحریکوں کو آپ دیکھیں تو ان کا اپنا اپنا پس منظر ہے, پیش منظر ہے, اور اپنے اپنے نتائج ہے. آج کیا ہے؟ آج کوئی تحریک نہیں ہے. بار بار کے مطالبوں کے باوجود, بار بار لوگوں کو آواز دینے کے باوجود لوگ نہیں نکل رہے. ثوابی کا جلسہ آپ اپنا نوحہ بن کے رہ گیا ہے. بار بار آپ نے کال دی, 9 مئی کر لیا, 250 مقامات پہ حملے کر لیے, فائنل کال دے لی آپ نے, خطوط لکھ لیے آپ نے جی ایس ٹی روکنے کے لیے یورپی یونین پہ دباؤ ڈال لیا. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. اب آپ مزید بھی کچھ کرنا چاہیں گے. اپنی جو آپ نے فرمایا کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی ہوم گراؤنڈ ہے, وہ آ جائیں. ملک آگے چل رہا ہے, سیاسی نظام قائم ہے, چاروں حکومتیں قائم ہیں, نظم و ضبط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دہشت گردی کی لہر جو ختم ہو گئی تھی, وہ جو بندے آ کے بسائے گئے ہیں 500 دہشت گردوں کے ساتھ, ان کا پورا قبیلہ, تو اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک. کسی بندے کا جیل میں چلے جانا یا اپنے کسی کام کی وجہ سے 14 سال قید کی ہو جانا, وہ کہاں کا سیاسی بحران آ گیا. جی میں اس کو, اور جو آپ نے آخر میں فرمایا کہ جی آپ پورا مکمل جی کیجئے. آپ نے ابصار آخر میں یہ فرمایا کہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے, میری جو کم از کم سیاسی سوجھ بوجھ ہے, اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا ان کی سیاست کو یا ان کے والد مرحوم کی سیاست کو میں جانتا اور سمجھتا ہوں, وہ ہرگز تخریب کا وہ حصہ نہیں بنیں گے, کسی 9 مئی کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی فائنل کال کا حصہ نہیں بنیں گے. جو غیر ملکی ادارے ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں, ان کو ڈوزگر لکھنے کا حصہ نہیں بنیں گے, اپنی گندی سیاست کے کپڑے کسی اور جگہ دھونے کا حصہ نہیں بنیں گے. مولانا ان جو اثاثہ ہے ان کا, وہ اس کا حصہ نہیں بنے گے. ٹھیک. ہاں, جمہوری انداز میں اگر کوئی الائنس بنتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک روایت ہے اور چلی آ رہی ہے.